وبالقرآن اماما، وبالقرآن اماما، اور جو قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی ہو گئے. یعنی آقا کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا پیشوا کون ہونا چاہیے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے، اور اونچی آواز سے بولیے. میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ ہم سب نے ان کو پیشوا بنایا ہوتا ہے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جنہیں نہ ترجمہ قرآن پتا، نہ تفسیر قرآن پتا، نہ ان کی گفتگو میں قرآن ہے. ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا ہے، اور آقا کریم نے جسے پیشوا بنانے کا حکم دیا ہے، امام بنانے کا حکم دیا ہے قرآن کو، وہ ہمارا پیشوا. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہماری مسجدیں درس قرآن کو ترس گئی. وہ قرآن دیکھیں، قرآن جو ہے نا وہ یقین دیتا ہے. سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے اس میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، بولے آتا ہے نا یہ لفظ، یاد ہوگا سب کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی جو قرآن کو امام بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں یقین آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں پختگی آ جاتی ہے. وہ تشکک والی زندگی نہیں گزارتا، وہ ایمان اور یقین والی زندگی گزارتا ہے. تو یقین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غالباً فرمایا کہ اللہ جو چیزیں عطا فرماتا ہے ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یقین ہے، یقین کی نعمت ہے. اس کے بعد فرمایا دوسرے نمبر پر جو نعمت ہے وہ عفو درگزر ہے، عفو ہے، معاف کرنا ہے. یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں. تو یقین کا زندگی میں آ جانا. جس بندے کی زندگی میں یقین نہیں ہوتا نا، اس کی زندگی، نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یقین کا نہ ہونا، ڈبل مائنڈڈ ہونا. آپ گاڑی چلا رہے ہو، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ بندہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، ادھر کروں ادھر کروں، اتنے میں گاڑی لگ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کس وجہ سے ہوا؟ ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے. تو جب آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اور آپ قرآن کو امام مانیں گے تو پھر آپ میں یقین کی دولت آئے گی. اور جب یقین کی دولت آتی ہے تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میرا رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. یقین ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے وہی اللہ کی کتاب ہے. یقین ہوتا ہے کہ جو میرے محبوب آقا کریم ہے وہی اللہ کے آخری نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما. اور قرآن کو اپنا پیشوا مان لیا، وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے.